السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آمناز اوپینین اور مجھے کہتے ہیں آمنا جنجوا۔ ناظرین، آج ایک نئی خبر کے ساتھ میرے ساتھ ہیں دانش ملک، جو بتائیں گے ہمیں کہ آج پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، شور مچا تھا کہ لیٹر لکھا آرمی چیف کو عمران خان نے لیٹر لکھا، لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ کسی نے بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ سیکورٹی ذرائع کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ خبر چلی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی لیٹر جو ہے وہ آرمی چیف کو نہیں ملا۔ پھر ایک اور خبر سامنے آئی کہ ریالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ایک عام قیدی ہیں، اگر ان کو لیٹر لکھنا ہوگا تو وہ پینسل پین کاغذ جو ہے وہ ہم سے مانگیں گے، اور پھر وہاں سے جب لیٹر لکھ کے باہر آئے گا تو ایز اے سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ میں اسے چیک کروں گا کہ اس میں کیا کنٹینٹ ہے، کس حوالے سے وہ لکھا گیا ہے۔ تو عمران خان نے سپرنٹینڈنٹ کے مطابق کوئی بھی لیٹر جو ہے وہ نہیں لکھا، چاہے کسی کو بھی وہ لیٹر لکھا گیا ہو، لیکن اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ کوئی بھی لیٹر ایسا نہیں گیا۔ اس دوران جو ملاقاتیں بھی ہوئی، ہو سکتا ہے کہ وہ ملاقاتوں میں کوئی ایسی چیز کہی گئی ہو کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہو، کسی کے ہاتھ دیا ہو، لیکن اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی لیٹر کاغذ لے کے آتا ہے، پین لے کے آتا ہے، ان کو دیتا ہے، ان کو لیٹر لکھنے کا تو ٹائم ملے گا نا۔ وہ اس دوران بھی ان کے نوٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ ملاقاتوں کے درمیان بھی ہوا ہو۔ میرے ساتھ دانش موجود ہے، دانش سے جانتے ہیں۔ دانش، آپ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے جو وہ آرمی چیف کو عمران خان نے لیٹر لکھ دیا، اور اب یہ لیٹر جو ہے وہ نہ صرف دہشت گردی بلکہ اور بھی معاملات جو عمران خان نے اس نے لکھے ہوں گے، اپنے دل کی بہت سی باتیں انہوں نے کی ہوں گی، تو کیسے ثابت ہوگا؟ سیکورٹی ذرائع نے بھی اس کی بات کی تردید کر دی اور اب جیل سپرنٹینڈنٹ نے بھی۔ جب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس دوران جو ہیں وہ چیف صاحب، جو موجودہ چیف صاحب ہیں، آرمی چیف صاحب، ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے۔ تو شاید اب عمران خان صاحب جب انہیں سمجھ آ گیا ہو کہ جو چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، ان سے جو ہے محبت کا اظہار جو ہے وہ کر دینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، ابھی بھی وقت ہے۔ تو انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے محبت کا اظہار کر دیا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شوشے چھوڑ رہی ہے۔ آج سے اگر ہم 3 ہفتے پہلے کی بات کریں، جب مذاکرات کی چوتھی نشست ہونی تھی، تو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہا تھا کہ کے پی کے میں پشاور میں ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں آرمی چیف کی بیرسٹر گوہر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، علی امین گنڈاپور سے بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، شروع میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد خود بیرسٹر گوہر صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہماری جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو ملاقات ہے وہ صرف دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ ان دنوں کے پی میں جو دہشت گردی تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، خصوصی پشاور سائڈ پہ، کے پی افغانستان والی سائڈ پہ۔ لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما، یعنی کہ شاہد خٹک ہے یا وزیر اعلیٰ کے پی، خود یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے 99% جو معاملات ہیں وہ چیف صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ ڈسکس ہو گئی ہیں اور کنفرم ہو گئی ہیں، اور ایسی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ جو حکومت کے پاؤں تلے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ چلی جائے گی۔ ابھی جب سے یہ لیٹر والی بات ہوئی ہے، آج سے 2 روز قبل جب پاکستان تحریک انصاف، جو سابق ہمارے اسپیکر صاحب تھے اسد کیسر، انہوں نے ایک ٹاک شو میں یہ کہا ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ملک کے مالک ہیں، تو ملک کے مالک کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک رکھنے چاہیے، اور ہم نے جو ہے وہ آفیشلی انہیں لیٹر بھیجا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، لیکن وہ اس وقت ایک عام قیدی ہیں، اور جیل میں تو کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے کال پہ بات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ کچھ دن یہ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ ان کے بچوں سے، ان کی بیٹی سے جو ہے وہ کال پہ بات نہیں کروائی جا رہی۔ جب آپ بچوں سے کال پہ بات نہیں کروائی جا رہی، اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، تو پھر آرمی چیف صاحب کو خط کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ وہ کوئی عام ان کا بچے تو نہیں ہے، وہ تو ایک فیمس پرسنالٹی ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ جسٹ جو ہے وہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ تردید آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اس خط کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس خط میں دہشت گردی چلو واقعی زیادہ ہوئی ہے، اس پر اگر یہ کہہ رہے ہیں تو چلو مانتے ہیں، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات چونکہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی ڈسکس کریں، آفیشلی آئی ایس پی آر کی طرف سے آ چکا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی لیٹر بھی نہیں آیا۔ اچھا دانش، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے وہ جو ٹریڈیشنل سٹائل ہوتا ہے ہمارا، لیٹر اس طرح نہ لکھا ہو سکتا ہے انہوں نے ڈائریکشنز دی ہو، اور پی ٹی آئی کی طرف سے ایک باقاعدہ لیٹر لکھا گیا اور آن بیہاف آف عمران خان کہ یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈر ہے عمران خان، ان کی جانب سے یہ لیٹر لکھا جا رہا ہے آرمی چیف کو، یہ بھی تو پاسبل ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، لیٹر لکھنے کا مجھے یہ سینس سمجھ نہیں آ رہی نا۔ آپ نے اگر اس چیز کی وہ کرنی ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے، آپ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ڈیلی پریس کانفرنس کرتے ہیں کے پی کے ہاؤس میں، یا وزیر اعلیٰ کے پی بھی کر سکتے ہیں کہ جی دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے، پاک فوج کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے، جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ہمیں ان پر افسوس بھی ہے، اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ ٹھہرے ہیں۔ اس بات کو آپ نے لیٹر میں چھپا کر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں آرمی چیف صاحب کے ساتھ یا فوج پاکستان کے ساتھ. اب یہ کوئی بات کہنے والے کہ آپ آفیشلز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات، یہ صرف اپنے کارکنان کو میرے خیال سے بیوقوف بنا رہے ہیں اور حکومت کو جو ہے یہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ہماری اس بات سے جو ان کو پریشانی کا سامنا ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ جسٹ انہوں نے صرف شوشہ چھوڑا ہے، ٹویسٹ کریٹ کیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا اس ٹویسٹ کا ان کو فائدہ ہوگا. ان کو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ مزید نقصان کا سامنا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب آفیشلی آپ کو مائنڈ کیا کہہ رہا ہے کہ بندہ جیل میں ہے؟ چلو آپ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ وہ جیل میں ہے، اس نے خود خط نہیں لکھا، اس نے جسٹ انسٹرکشن دی ہیں جو ان کی وکلا جو ان کی پارٹی کے لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو انہوں نے انسٹرکشن دی ہے. خان صاحب نے پوائنٹ میں بتایا کہ جی آپ نے ان باتوں کو ایجنڈے کا ذکر کرنا ہے اور آپ نے یہ لیٹر جو ہے وہ ان کو بھیج دینا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا واقعی آفیشلی لیٹر بھیجا ہوگا یار اچھا، اتنے مجھے یہ بات بتائیں دانش کہ عمران خان اگر لیٹر لکھتے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے دہشت گردی کو، مین ایجنڈا جو ہے ان کا اس میں وہ دہشت گردی ہے، ہاں. تو ایک پولیٹیشین اس کے صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ اگر لیٹر لکھ رہا ہے اپنے آرمی چیف کو جو رسپانسیبل ہے سیکورٹی کے لیے، تو اس میں دوسری بات کیا ہے؟ یہاں پر چیزوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. آپ نے دہشت گردی کے اوپر کہنا ہے نا آرمی سے ہم آپ کے ساتھ ٹھہرے ہیں، آپ پریس کانفرنس بھی تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے لیٹر کا ذکر اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں. لیٹر کے اندر ایک چیز بند ہوتی ہے نا کہ یار ایک چیز بند ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ اس پہ کس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر، اچھا مجھے اس بات پہ نا تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے. آپ کی بات مجھے ٹھیک لگ رہی ہے کہ لیٹر لکھا ہوگا، کہ لیٹر نہیں لکھو ہوتا تو ایس پی آر کی آفیشلی پریس کانفرنس آ جاتی. آئیے اس کی کیا اس وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو مسلم لیگ نون ہے، اس کو پہلے بھی تحفظات تھے کہ آرمی چیف یا ہمارے ادارے جو ہے عمران خان کے ساتھ بڑا ہولا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جو ہمیں ٹف ٹائم دیا وہ نہیں دیا، عمران خان ان کا لاڈلا ہے، یہ وہ سارا کچھ. وہ جو ڈاؤٹ ہے نا نون لیگ کو، وہ ڈاؤٹ اس سے پہلے بھی ایک بار ہو چکے ہیں جب شہباز شریف نے کہا تھا یہ پیجے کرسی میں جا رہا ہوں. اس وقت جو ہے وہ ان کی اعلیٰ شخصیات کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور ان شخصیات نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہاں ریلیف دے کے اور وہاں سے وہ چیزیں کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے، جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے، حکومت کنفیوژن کا شکار نہ ہو، اس کے لیے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے کہ ہمیں کوئی لیٹر نہیں ملا. مجھے لگتا ہے صرف انہوں نے کارکنان کو جو ہے وہ جھوٹا دلاسا دینے کے لیے، مان لیتا ہوں میں آپ کی بات آج، لیکن یہ جو پچھلے دن انہوں نے کہا ہے کہ کے پی میں ملاقات ہوئی ہے چیف صاحب سے اور اس میں ہمارے معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے ہیں، کنفرم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی مذاکرات کی میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی، مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں جسٹ کہ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا؟ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے جب فری ٹائم میں ہوں گے، ریٹائرمنٹ لیں گے، تو اس وقت وہ بک لکھیں گے جیسے جیل سے شخصیات لکھا کرتی ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ فیکٹس کیا ہیں. کیونکہ اتنی کنفیوژن ہوئی پڑی ہے، اتنی کنفیوژن ہوئی پڑی ہے کہ اس سمجھ نہیں آ رہی. نون لیگ الگ سے اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے، پیپلز پارٹی آتی ہے بیک ڈور کچھ اور کہتی ہے، آن کیمرہ کچھ اور کہتی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے تو سارے ہی لیڈر بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. ہر بندہ جو ہے وہ اپنی کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے اپنے اندر گروپس بھی بنے ہوئے ہیں، اور پھر عمران خان جو اندر ہے وہ اپنی زبان سے ایک بات کہتے تھے نا آن اسکرین آن کیمرہ، تو ہمیں سمجھ آتی تھی چیز کہ کیا چیز ہے. اچھا یہ آپ نے وہ بہت بڑی بات کہہ دی، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. پی ٹی آئی میں گروپس آپ کہہ رہی ہیں کہ بنے ہوئے ہیں. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی میرے خیال سے ان کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہو گئی ہیں. انہیں یہ کہا گیا کہ آپ 2 سال کے لیے بالکل خاموش ہو جائیں. ان 2 سال کے لیے آپ حکومت کے خلاف کچھ بھی کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی جو ایجنڈا ہے، جو اپنی کمپین ہے، اس کو جس طرح سے بھی چلاتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے، تو کیا پنجاب میں لاہور میں انہیں جلسے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی؟ دوسری بات یہ کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں، جن کو کے پی کا نیا صدر بنایا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ علی امین گنڈا پور کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور سے جو ہے وہ عہدہ جو ہے وہ جلد جو ہے وہ چھین لیا جائے گا. علی امین گنڈا پور کے جو حالات ہیں وہ خراب نظر آ رہے ہیں. چونکہ جنید اکبر صاحب نے پتہ ہے آپ کو کل انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اگر سیاسی معاملات عمران خان سے میری بات نہیں مانیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں، صدارت میں چھوڑ دوں گا، استعفیٰ دے دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹف لگ رہے ہیں تھوڑا سا. کیا لگتی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کے پی میں جو یہ 2 گروپ چل رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کے کچھ لاسٹ دن دیکھ رہے ہیں اپنی وزارت کے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ علی امین گنڈا پور کی پرفارمنس جن کے لیے ہے نا ان کے لیے اچھی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو میرا نہیں خیال عمران خان جو ہے وہ اس طرح علی امین گنڈا پور کو سائڈ لائن کر کے تو جنید اکبر کو یہ سی ایم شپ بھی دے کے تو پی ٹی آئی میں مزید راڑے ڈالیں نہیں گے. مجھے لگ رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے. آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے اسد کیسر صاحب کی جگہ پہ ایک کیا کہتے ہیں ایک بیٹھک ہوئی ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے
और अचकज़ई साहब भी थे और दीगर भी अपोजिशन के लोग थे। तो अब अगर ये मौलाना साहब को राज़ी कर लेते हैं तो डी खान में तो मौलाना साहब और अली अमीन जो है एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो अगर इन्हें अली अमीन की कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे लगता है ये दे देंगे अगर मौलाना साहब इन्हें सपोर्ट करेंगे तो। मौलाना फजल रहमान के साथ इनकी मुलाकातें थी और रवायती हरीफ है। तो मुझे जो लग रहा है ना जुनैद अकबर का आगे आना वो इसीलिए है कि सदारत जो है वो लेने का मकसद यही था कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि आप भाई अपने सूबे के मामलात देखें, जो सियासी मामलात हैं, मुलाकातें हैं, किस पार्टी के साथ हमने बैठना है, क्या करना है, इत्तेहाद जो बनाने हैं हमने अपने, वो जो है वो कोई और शख्सियत देखेगी, वो शख्सियत देखेगी जिसकी मौलाना के साथ जो है वो बनती हो या मौलाना के हरीफ ना हो। मेरे ख्याल में मौलाना को साथ मिलाने के लिए सिर्फ अली अमीन गंडापुर को जो है वो इन मामला से दूर रखने के लिए किया, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में वो ग्रजेस हैं, कहीं ना कहीं आप सियासी रवायती हरीफ हैं, अपने हल्के में वापस कैसे जाएंगे एक जगह पे बैठ के, तो वो उस साइड से साइड पे रखने के लिए मेरे ख्याल में ये होगा। और इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो अंदर से बैठ के यहाँ पर पार्टी की बातें इस तरह इतने बड़े लेवल तक जो वो डिसीजन लेकर पार्टी को मजीद ग्रुपबंदी का बिल्कुल, शिकार करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ रोज़ कबल एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर और मुल्क भर में जलसे करने जा रही है। अब देखना ये है केपी में तो चलो उनकी अपनी हुकूमत है, उन्हें जलसों की इजाज़त जो है वो दी जाएगी, लेकिन पंजाब में क्या उन्हें जलसे की इजाज़त मिलती है, सिंध में क्या उन्हें जलसे की इजाज़त मिलती है, कराची में क्या उन्हें जलसे की इजाज़त मिलती है, ये भी देखना बाकी होगा। लेकिन दूसरी जानिब जुनैद अकबर साहब जो हैं वो चेयरमैन PAC भी हैं, सदर भी हैं KPK के, वो अली अमीन गंडापुर के लिए ख़तरे की घड़ी हैं। अब देखना ये है कि अली अमीन गंडापुर की जो ओहदा है वो कितने दिनों के लिए उनके पास है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।